اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لو اسلام چینل سے مخاطب ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک حفظ کرنے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا ثواب ہے، اور قرآن پاک کو یاد کر کے بلا دینے کا کتنا عذاب ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کا بابرکت کلام اور اس کو حفظ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اسے جوڑا پہنا، چنانچہ اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے رب اسے مزید پہنا، پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو وہ اس سے راضی ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، آیات کے بدلے اس کی نیکی بڑھائی جائے گی۔ سنن ابو داؤد۔ قرآن مجید کو یاد کر کے بلا دینے کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے کار ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی جسے کوئی آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہ پایا کہ کسی کو قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیات دی گئی مگر اس آدمی نے اسے بلا دیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا، اس کی تلاوت اور اس کا حفظ اور اس میں غور و فکر اور اسی سے ہدایت اور رہنمائی لینا بلا شبہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور جس سے جتنا ممکن ہوا اس نے اس کو یاد کر کے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ قرآن مجید کو اسی وقت یاد رکھا جا سکتا ہے جب انسان یاد کردہ سورتوں کو بار بار پڑھے اور اس کی دہرائی کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اونٹ کی اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے حافظے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی کوتاہی، سستی اور غفلت کی وجہ سے بھول جائے قرآن مجید کی تلاوت ترک کر دے تو بلا شبہ وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق توڑ دیا اور کلام اللہ کی اہمیت کا عملاً انکار کر دیا۔ لیکن اگر وہ خود کوتاہی نہیں کرتا اور بشری کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس صورت میں بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت ترک نہ کرے، بھول جانے والے حصے کو بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ قرآن مجید بھولنے پر وعید آئی ہے۔ کتاب فضائل القرآن 615۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔